جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں پادری شہرام نے وزیر لوکس کو زہر دلوا دیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیش گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردن پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جزیہ لے کے تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا، اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کو چاک نہیں کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہم ہرقل اعظم یعنی کیسر روم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سب کے گریبان چاک تھے اور سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والو، آخر تم پر کیا آفت پڑی؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرقل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر آفت نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سنیں اور ہمارے دکھوں کا مداوع کریں۔ فریادیوں کی یہ حالت دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی غصے سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ فریادیوں نے کہا، وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زارو قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، صلیب کی بیٹیاں بے امان ہیں، وہ مسلمانوں کی حوث کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلودہ لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان ہو۔ اس وقت انطاکیہ کیسر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی سے دربار میں چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ جال کامیاب ہو گئی تھی۔ کیسر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ کیسر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اس کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے ہیں اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں۔ دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم
اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مسلط اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم، اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا، آج تمہارے زبان پر کوئی پابندی نہیں۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو۔ تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا، ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ ایمن نے کہا، دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت اور آبرو مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس قیصر روم کے چہرے پر حیرت اور سکوت کا رنگ نمایاں تھا۔ ناظرین، ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔